مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کشمیر کی تحریک آزادی کو روکنے کے لیے تشدد اور ظلم و ستم کی پالیسی ہمیشہ کی طرح اختیار کیے ہوئے ہے۔ اسی ماہ ستمبر میں گزشتہ دنوں میں 4 کشمیری نوجوانوں کو مجاہد قرار دے کر شہید کر دیا گیا، جبکہ 3 کشمیریوں پر جہاد کا لیبل لگا کر گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ ظالم اور قابض بھارتی فورسز نے 2 مکانات کو بھی دھماکے سے اڑا دیا۔ نوجوانوں کی شہادت کے خلاف مقامی سینکڑوں افراد سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے بھارتی فورسز پر پتھراؤ کیا، جبکہ مظاہرین پر قابض فورسز نے آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ دوسری طرف کنٹرول لائن پر کرن سیکٹر میں 3 بھارتی فوجی اپنی ہی بچھائی ہوئی بارودی سرنگ پھٹنے سے زخمی ہو گئے ہیں اور 2 کی حالت انتہائی تشویشناک بتلائی جا رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم کا سلسلہ جاری ہے اور یہ شہادتیں اور گرفتاریاں بھی انہی مظالم کی ایک کڑی ہیں، لیکن بھارتی ظالم افواج کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے ضلع کولگام میں اتوار کو رات گئے مجاہدین کی موجودگی کی اطلاع پر بھارتی فوج، پولیس، پیراملٹری فورسز اور کمانڈوز نے علاقے کو محاصرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کیا، جس کے نتیجے میں پیر کی صبح گاؤں کھڈوانی میں ایک مکان میں مجاہدین کی اطلاع پر مذکورہ مکان کو اڑا دیا گیا، جس میں موجود 2 مجاہدین نے پناہ لی ہوئی تھی اور حراست میں لیے گئے نوجوان کا تعلق بھی مجاہدین سے جوڑا جا رہا ہے، جبکہ مقامی لوگوں نے بھارتی فورسز کا دعویٰ مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہید کیے جانے والے 4 نوجوان کولگام کے عام شہری تھے جو کاروبار سے منسلک تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نام نہاد جھڑپ کو بھی مقامی لوگوں نے جعلی مقابلہ قرار دے دیا۔ یاد رہے کہ بھارتی فورسز کی اس ظالمانہ کارروائی میں ایک کمسن لڑکی بھی زخمی ہوئی تھی جو ابھی تک ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ دریں اثنا گزشتہ روز شوپیاں میں شہید جوانوں کو ہزاروں سوگواران کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہداء کی نماز جنازہ میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تدفین کے بعد لوگوں نے احتجاجی مظاہرے کیے اور قابض فورسز کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ اس دوران بھارتی فورسز پر پتھراؤ بھی کیا گیا۔ قابض فورسز نے جوابی کارروائی میں طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ احتجاج اور ہڑتال کی کال کے پیش نظر سری نگر سمیت وادی بھر میں دکانیں اور تجارتی مراکز مکمل طور پر بند رہیں، جبکہ سڑکوں پر پبلک ٹرانسپورٹ کی آمد و رفت بھی معطل رہی۔ پائن شہر میں کرفیو جیسی پابندیوں کا نفاذ مسلسل تیسرے دن بھی جاری رکھا گیا۔ حساس علاقوں میں فورسز اور پولیس کے دستے گشت کرتے رہے۔ اس دوران جنوبی کشمیر کے 4 اضلاع میں بھی مکمل ہڑتال رہی۔ اس کے علاوہ تمام تحصیل مقامات سے بھی قصبہ کی طرف آنے والی سڑکیں سیل کی گئی تھیں، حتیٰ کہ راہگیروں کو بھی چلنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ بھارتی ظالم افواج ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے نہ تحریک آزادی کو روک سکتی ہیں اور نہ ہی تحریک آزادی کو دبا سکتی ہیں۔ عالمی جمہوریت کا چیمپئن کہلانے والے بھارت کو ظلم و تشدد بند کر کے مقبوضہ کشمیر کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرنا ہوگا اور کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے حق دینا ہوگا۔ پر ظلم کے خلاف پہلی آواز، مثال اردو۔